روزانہ بولسا دیتا ہوں، اچھا کرتے ہیں۔ میری بیٹی کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ شفا دے۔ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو، اس کو کہو بھی تم خود کرو، میں کیوں کروا دوں؟ مکے میں ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، میرے خیال میں تو اندر ہے، چونکہ میں نے دیکھا نہیں صحیح معنی۔ عمرہ پاکستان روانہ ہوئے، شارجہ ایئرپورٹ پہ نفل پڑھنے کا موقع نہ ملا، مجبوری کی بنا پر نماز 2 رکعت نفل اشارے سے پڑھ کے نیت، نہ بھی پڑھتے تب بھی نیت جائز ہے۔ بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرمانبردار بنائے۔ اگر صفا مروا کرنے کے بعد تھک گیا، سو گیا، اٹھ کے پھر حل کرائے، کوئی بات نہیں۔ اگر احرام کی چادر کے کنارے سلے ہوئے ہوں تو وہ جائز ہے۔ اب نصاب جو ہے نا جی، وہ وفاق کا ہو، دیوبند کا ہو، کہیں کا بھی ہو، علماء نے اس میں منطق، فلسفہ، یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ جس کو سمجھ نہیں آتے نہ آئیں، لیکن پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ میری بہن کے بچے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور طول العمر اولاد عطا فرمائیں، اور جب ان کو حمل ٹھہر جائے تو 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر ہوٹل سے مسجد قباء جائیں تو انشاءاللہ جتنی دفعہ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے، چاہے روز جائیں۔ میں سیلز مین ہوں، کمپنی مجھے 10 روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے 12 دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ ان نے 10 دیا ہے تو آپ 12 کا ریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کے ریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں ان کو۔ قضا نمازوں کی بھی نیت ہوتی ہے، جتنی نمازیں قضا ہو گئی کہ بھی یہ فجر کی ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، لیکن کوشش کریں پڑھتے رہیں۔ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط ضرور رکھیں۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے کہ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے آپ نے، انڈونیشین چونکہ شافعی ہیں، وہ عورتیں بیچاری کپڑے ہاتھ پہ لگا کے رکھتی ہیں یا دستانہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی 20 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ صلاۃ والسلام تو بدعتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لڈو کھیلنا بھی جائز نہیں، اتنی دیر قرآن پڑھتے رہیں۔ یہی ہے نا، وہ نرد شیر کہتے ہیں شطرنج کو، وہ لڈو نہیں ہے، لڈو الگ چیز ہے، شطرنج الگ چیز ہے۔ میرے سسر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ اس نے لکھا ہے، خالد بن ولید کی شجاعت بھی ہے، لیکن مال غنیمت کو لوٹ مار کا ہے۔ مال غنیمت کو جو لوٹ مار کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اس کا اسلام پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مال غنیمت تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرض وہ ہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب وہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا، جیسے نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا۔ 2 مرتبہ میں نے عمرہ کیا، صرف طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، ایک ہی دم دیں گے، لیکن آپ 2 عمرے کرنے کے باوجود بھی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا۔ عمرہ ادا کیا، بالوں کو ٹک لگایا، اگر تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے، جدے میں بال کٹانے سے بھی دم پڑ جاتی ہے۔ والد کو قتل کرنے کے بعد میری جو والدہ تھیں وہ عدت پہ نہیں بیٹھی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تو عدت اسی دن سے وہ شروع ہو گئی جس دن وہ قتل ہوئے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، اب وہ گزر گئے ہیں تو اب
عدت کا وقت ہی گزر گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان 18-19 سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں، لیکن میرے اور میرے بچوں کے لیے کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور نہ ہی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، وہ میاں بیوی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال میری بہن، میرا تو اس کے اندر کوئی بس نہیں، پہلے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے۔ بھئی جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر راحیلہ کوثر کو 3 طلاق دیتا ہوں، بالکل طلاق ہو گئی اور 3 ہو گئی۔ روز تو ایک مسئلہ نہ پوچھا کرو نا، ایک دفعہ بتا دی بات ختم۔ اسلام آباد سے کوئی ڈاکٹر غزالہ روحی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، پھر اشراق کا وقت ہے۔ اب اشراق میں 2 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے اور 4 پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، دروشی پڑھتا رہے، خاموشی سے بیٹھا رہے، جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے یا 4، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی ہمارے عمرے کا تو پتہ نہیں نا، اس میں تو حضور نے فرما دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں۔ تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے۔ رزق کے لیے سب سے زیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استغفار ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزق دے گا۔ بات پہ غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ احرام کی حالت میں غصہ کی حال زبان سے گالی بھی نکل گئی، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت سے مصافحہ کیا، آپ نے گناہ کیا، دم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرو۔ احرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں، تم نے غیر محرم سے کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نماز نہ پڑھیں۔